نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم خواتین و حضرات، آیات میراث میں ورثہ کے حصوں کی تفصیل عرض کر رہا تھا۔ ان 8 عورتوں میں سے ایک ماں ہے۔ مرنے والے کی ماں کی 3 حالتیں ہوتی ہیں اور ہر حالت میں اس کے لیے الگ حصہ ہے۔ اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہو، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، اور یا اولاد تو نہیں ہے لیکن مرنے والے کے بہن بھائی موجود ہیں جن کی تعداد 2 یا 2 سے زیادہ ہے، ان دونوں صورتوں میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، جس کا ذکر گزشتہ آیات میں گزر چکا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد بھی نہیں ہے، اولاد کی اولاد بھی نہیں ہے، اور مرنے والے کے بہن بھائیوں میں 2 افراد بھی نہیں ہیں، یعنی ایک بھائی موجود ہے یا صرف ایک بہن موجود ہے، 2 نہیں ہیں۔ تو اس دوسری صورت میں مرنے والے کے تمام مال میں سے 1/3، 1/3 وہ ماں کو ملے گا۔ نمبر 3، تیسری شکل یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد بھی نہیں ہے، اولاد کی اولاد بھی نہیں ہے، اور 2 یا 2 سے زائد بہن بھائی بھی نہیں ہیں۔ تو پھر 2 صورتیں ایسی ہیں، ان 2 صورتوں کی موجودگی میں پہلے ان 2 قسم کے لوگوں کو حصہ دے کر باقی جو مال بچے گا اس کا تہائی یعنی اس کا ثلث دیا جائے گا۔ وہ 2 صورتیں کون سی ہیں کہ ایک عورت فوت ہو گئی، اس کی والدہ بھی موجود ہے اور اس کا شوہر بھی موجود ہے اور اس کا والد بھی موجود ہے، یا یہی صورت بیوی میں ہو کہ شوہر فوت ہوا ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے والدین بھی ہیں، اور اوپر کے لوگ نہیں ہیں جن کا بھی ذکر کیا۔ تو اس صورت میں ان کو حصہ دینے کے بعد باقی جو مال بچے گا اس کا تہائی یعنی 1/3 وہ ماں کو دیا جائے گا۔ خواتین میں سے 8ویں قسم جو ہے وہ جدہ کی ہے۔ جدہ کا لفظ ہماری اردو زبان میں باپ کی ماں کے لیے دادی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ماں کی ماں کے لیے نانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ عربی زبان میں جدہ کا لفظ دادی پر بھی بولا جاتا ہے اور نانی پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو دادی اور نانی اگر موجود ہیں تو ان کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، 2 طرح سے ان کو میراث ملتی ہے۔ دادی ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، خواہ وہ ماں کی طرف سے ہو خواہ باپ کی طرف سے ہو، ان کو چھٹا حصہ ملے گا، بشرطے کہ یہ دادیاں صحیح ہوں، صحیحہ ہوں۔ صحیحہ کی ایک تعریف ہے جو بوقت ضرورت علماء سے پوچھی جا سکتی ہے، اور درجہ میں بھی برابر ہوں، یعنی ادھر دادی ہے ادھر نانی ہے، یہ دونوں درجہ میں برابر ہیں، یا ادھر پڑدادی ہے ادھر پڑنانی ہے، یہ بھی درجہ میں برابر ہے۔ درجہ میں برابر ہوں، صحیحہ ہوں، تو ایک ہو یا ایک سے زائد ہوں، ان کو صرف چھٹا حصہ ملے گا اور وہ چھٹا حصہ ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے دادیاں اور نانیاں ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو، جب مرنے والے کی ماں موجود ہے تو یہ ساری محروم ہو جاتی ہیں۔ اس مسئلے کے اندر کچھ مزید تفصیل بھی ہے جو بوقت ضرورت ماہرین میراث کے فن والوں سے پوچھی جا سکتی ہیں اور پوچھ کر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں مسائل سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔